حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور آئے اپنے آپ کو سپرد کیا اپنے رب کے مالک میں تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ پھر بڑے بڑے لوگ آئے، جادوگر بھی آئے، شعبدہ باز بھی آئے، طاقتور بھی آئے، بادشاہ بھی آئے۔ اس درویش کو، اس بزرگ کو یہاں سے اٹھانے کے بڑے بڑے سب نے جتن کیے، لیکن اس کی زبان پر ایک جملہ تھا، مالک میں نے تو اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہوا ہے۔ اور پھر کوئی بھی اس درویش کا، اس بزرگ کا، اس بابے کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، یہی حضرت داتا گنج بخش جب تنے تنہا لاہور میں پہنچے اور آ کر یہاں ڈیرا لگایا، اللہ اکبر، ایک انگریز اس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے فوراً انہی کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، حضور اس تخت کو میں لاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کتنی دیر میں لائے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا، تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین فرماتے ہیں حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور آپ اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے، آپ اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے، اوپر اٹھا کے جب نیچے کریں گے تخت سامنے موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی ہی دیر لگی تھی، اور یہ کہاں سے کہاں تھا؟ ایک ملک شام میں تھے، دوسرا ملک یمن میں تھا۔ اللہ اکبر۔ ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں۔ دیر کتنی لگی؟ بس پلک جھپکی تھی، تخت سامنے موجود تھا۔ انگریز نے کہا اتنا لمبا سفر آنے واحد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، اعتراض کیا، قرآن میں یہ الفاظ، یہ جملے درست معلوم نہیں ہوتے، تمہارا قرآن سچا نہیں ہے، اگر سچا ہے تو پھر مجھے سمجھایا جائے، اتنی جلدی اتنا بڑا تخت اتنا سفر طے کر کے تو کس طرح آ سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، کسی سے بھی عقدہ حل نہ ہوا، ہر شخص نے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اعتراض بہرحال پھر اسی جگہ پر برقرار۔ چلتے چلتے لاہور پہنچ گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا تھا، سامنے سے گزرنے لگا تو کسی سے پوچھا کہ یہ یہاں پر کون رہتا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے داتا صاحب کا پتہ بتا دیا، اور ساتھ ہی بتانے والا کوئی ایسا تھا کہ جو عقائد و نظریات میں آپ کے مخالف تھا۔ کہنے لگا یہ شرک و بدعت کا اڈا ہے۔ جب وہ انگریز وہاں پہنچا تو اسے خوشبو محسوس ہوئی، کہنے لگا جہاں شرک ہو وہاں سے خوشبو تو نہیں آتی، جہاں شرک ہو وہاں سے خوشبو تو نہیں آتی، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ممکن ہے میرے سوال کا جواب یہ بابا ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ انگریز حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آ کر اپنا سوال دہرایا، سوال بھی کمال اور جواب بھی کمال، سوال دہرایا، کہنے لگا حضور میرا سوال یہ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے سوال بھی کیا ہے، یہ آنے واحد میں تخت اتنی دور سے اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، تخت کیسے آیا کیسے نہیں آیا، پہلے یہ بتا تو نے کھانا کیا ہے، پہلے یہ بتا تو نے کھانا، ٹھنڈا پیے گا گرم پیے گا، کیا کھائے گا تو؟ وہ کہنے لگا حضور میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا ایویں نہیں اسی داتا داتا کہندے، داتا کا لفظی معنی ہے دینے والا، داتا کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور گنج بخش کا معنی کیا ہے؟ یہ خزانے عطا کرتے ہیں۔ یہ کیا عطا کرتے ہیں؟ خزانے عطا کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ کیا پیے گا، کہنے لگا حضور چائے پیوں گا، گرم کا ارادہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے ہاتھ بڑھایا کہ اچانک آپ کے ہاتھ پر ایک کپ اور گرم گرم چائے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے وہ کپ اس کی طرف جب بڑھایا تو بجائے اس کے کہ وہ انگریز اس کپ اور چائے کو پکڑتا، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا تیرا تو سوال اور تھا، تو چائے کی پیالی پر ہی بے ہوش ہو گیا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ چائے نہیں، وہ حقیقت میں میرے سوال کا جواب تھا، وہ چائے نہیں، وہ حقیقت میں میرے سوال کا، بولیے میرے سوال کا جواب تھا۔ لوگوں نے کہا تیرے سوال کا جواب کہاں سے آ گیا؟
تو کہنے لگا یہ کپ کوئی عام نہیں، یہ تو میں کپ اپنے ملک میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ تو میرے گھر کی پیالی ہے، یہ تو میرے گھر کی وہ پیالی جس میں میں چائے پیا کرتا تھا، یہ تو پیالی داتا صاحب کے ہاتھ پر ظاہر ہو چکی۔ اگر داتا صاحب آنے واحد میں میرے گھر میں پڑی ہوئی وہ پیالی جس میں میں چائے پیتا ہوں وہ لا سکتے ہیں، تو جناب سلیمان کا امتی بدرجہ اولا تخت بھی وہاں سے یہاں لا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف چائے نہیں، یہ میرے سوال کا جواب بھی ہے، میری تسلی بھی ہے، میری تشفی بھی ہے۔ جب اس نے صرف وہ کب دیکھا، قدموں میں گرا، کلمہ طیبہ پڑھ کے داتا صاحب کا غلام بھی بن گیا۔